السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے خیریت سے ہی ہوں گے۔ آج ہم حال ہی کی سوانح نگاری حیات جاوید کا جو ہے وہ غیر تفصیلی مطالعہ اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں، تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اردو ادب میں سوانح نگاری کی پہلی مثال جو ہے وہ سر سید اردو ادب میں سوانح نگاری کی پہلی مثال سر سید نے ہی ڈالی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے وہ پی ایچ ڈی انٹرنس، UGC نیٹ اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے یہ لیکچر مفید ہو سکتا ہے، اور یہ جو ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا MA کا سلیبس کا یہ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ میرا اشارہ ان کی سوانحی کتاب سیرت فریدیہ کی طرف ہے۔ سیرت فریدیہ میں دراصل سر سید نے اپنا نانا جان فرید الدین کی زندگی کے حالات پیش کیے ہیں، اس لحاظ سے ہم سوانح قرار دے سکتے ہیں۔ سر سید جو کہ فرید الدین کے نواسے یعنی رشتہ دار ہیں، اس لیے واقعات کی صحت پر ہی بھروسہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس پر شک بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ سر سید نے اپنے نانا جان کے کارناموں پر روشنی ڈالتے وقت محالنے سے کام جو ہے وہ لیا ہوگا۔ سر سید نے ہی پہلی داغ بیل، اس کی سوانح نگاری لکھنے کی جو داغ بیل ہے وہ سر سید نے ہی ڈالی۔ انہوں نے اپنے نانا کی سوانح عمری خواجہ فرید الدین کی سوانح عمری لکھی تھی۔ دنیا میں غلط لکھا ہوا ہے، اور بھی بہت سے ادیبوں نے اس میں کچھ مسٹیکس بھی ہیں۔ ادیبوں نے اپنے رشتہ داروں کی سوانح حیات لکھی ہے، جیسے ولیم رو نے اپنے سر کی سوانح عمری، یہ دیکھو یہ بھی لکھی مسٹیک ہے، سوانح عمری حیات سرناس مور جو ہے وہ لکھی تھی۔ سر سید کی پہلی کوشش یہ تھی کہ جو جذبات خود حالی نے جب سر سید کی سوانح لکھنا شروع کی تو ان کی سوانح نگاری میں سر سید کی مذکورہ سوانح کو بطور مواد حالی نے استعمال کیا۔ جب سر سید نے یہ سوانح نگاری لکھی تو جو حالی نے اس کو بطور مواد جو ہے اس کا استعمال کیا، اور صحیح معنوں میں جو ہے وہ سر سید نے سوانح نگاری کے جن نقوش کو پہلی بار کاغذی جامہ پہنایا تھا سر سید نے، تو ان نقوش کو حالی نے مزید استحکام کہتے ہوئے اردو میں باقاعدہ سوانح نگاری کی جو ہے وہ ابتدا دہرائے نہیں کہ حیات جاوید فن سوانح نگاری کے، ٹھیک ہے۔ جو غلط ہے میں اس کو صحیح کر کے پڑھ دے رہی ہوں بار بار، مطلب کہ آپ کو بھی ڈسٹرب ہوگا، ٹھیک ہے۔ سوانح نگاری کے جملہ اصولوں کی اور خصوصیتوں سے متصف سوانح، جیسے اردو کا باقاعدہ سوانحی ادب کا اولین لیکن ولیغ نمونہ قرار دیا جا سکتا ہے، کس کو جو ہے وہ جو سر سید نے لکھی تھی اپنے نانا خواجہ فرید الدین کے لیے۔ حالی نے دراصل جو ہے وہ 5 سوانح عمریاں لکھی ہیں۔ عموماً جو ہے ہم نے 3 سوانح عمریوں کے بارے میں پڑھا ہے، ایک تو ہے حکیم ناصر خسرو کی، اس میں وہ ہم نے جو زیادہ تر جو 3 پڑھا جاتا ہے وہ حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید، لیکن حکیم ناصر خسرو کی اس میں یہ جو دیا گیا ہے، میں نے یہ سر سے بھی پوچھا تھا تو انہوں نے کہا جاتا ہے وہ 3 ہی انہوں نے بھی بتلایا تھا، مگر یہ اس میں ایک دی گئی ہے حکیم ناصر خسرو کی مثنوی، ٹھیک ہے، وہ سوانح نگاری۔ تو 4 بھی پڑھ لیں گے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن زیادہ تر 3 ہی پوچھا جاتا ہے۔ انہوں نے کتنی سوانح عمری تو 3 لکھی گئی ہیں، اور یہ جو ہے وہ فیمس ہے، یا تو یہ فیمس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور حیات سعدی جو ہے وہ دیکھو 1886 میں لکھی گئی، یادگار غالب 1797 میں لکھی، اب
1886 میں لکھی گئی ہے، یادگار غالب 1897 میں، اور آخر میں انہوں نے حیات جاوید 1901 میں لکھی ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ حالی نے حیات جاوید چونکہ اپنی کئی سوانح عمریوں کے بعد لکھی تھی، اس لیے پچھلی تمام سوانح عمریوں کے مقابلے حیات جاوید سوانح کی صنفی خصوصیات اور اس کے معیاروں سے کہاں کا انصاف کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بات یہ حالی کو یہ معلوم ہے کہ وہ سوانح لکھ رہے ہیں جس کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اس طریقے کا، اور موضوعاتی طور پر ہوتے ہیں، اور تقاضے ہوتے ہیں اور موضوعاتی طور پر ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی معلوم تھا کہ دنیا کی کوئی سوانح کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہی لکھی جا رہی ہے۔ جیسے حالی کو یہ معلوم ہے کہ زمانہ حال میں یورپ کے مورخوں نے خاص کر 19ویں صدی سے بائیوگرافی کو انتہائی ترقی دی ہے، یہاں تک کہ تاریخ کی طرح بائیوگرافی بھی فلسفے کی شکل اختیار کی ہے۔ حال کی بائیوگرافی میں اکثر مورخانہ تدقیق کی جاتی ہے اور واقعات سے منطقی طور پر احتراز کیے جاتے ہیں، مصنف کے کلام پر خوش کیا جاتا ہے اور اس کے عیب اور خوبیاں صاف طور پر ظاہر کی جاتی ہیں۔ اکثر ایک شخص کی لائف کئی ضخیم جلدوں میں لکھی جاتی ہے۔ حالی نے سوانح کے بارے میں اپنی مذکورہ والا تری اتنا تو واضح کر ہی دیا ہے کہ ایک اچھی سوانح تاریخ کی طرح معمار بنی ہوتی ہے، طولانی بھی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی حالی نے سوانح نگاری کا اہم مقصد قوموں کو تجلی سے باہر نکال کر انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنا بتایا ہے۔ اس بات پر زور دینے کے لیے انہوں نے انگریزی کے کسی مصنف کا قول پیش کیا ہے، جس سے یہ معنی برآمد ہوتے ہیں کہ سوانح کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو چلا چلا کر یہ بتائے کہ تم بھی بڑے لوگوں کی طرح بڑے کام کرو۔ حالی نے وہ حیات سعدی اور یادگار غالب میں سوانحی ادب کے اصولوں کی مکمل پیروی نہیں کی ہے۔ حیات سعدی اور یادگار غالب میں یادگار غالب اور حیات سعدی جیسے عنوان کا تقاضا یہ تھا کہ حالی مکمل طور پر ان دونوں شعراء کی اور نثر نگاروں کی مکمل زندگی کی تفصیلی نفسیاتی تجزیہ کرتے، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے ان دونوں شعراء کی شاعری کی تنقید و تجزیے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلام سندیلوی نے اپنے مضمون فن سوانح نگاری اور حالی کے اس میں بعض لفظوں میں یہ لکھا ہے کہ فن سوانح نگاری اور حالی، یہ پورا ٹاپک ہوگا فن سوانح نگاری اور حالی۔ اس میں بعض لفظوں میں یہ لکھا ہے کہ حیات سعدی، جس میں یہ کس نے لکھا ہے تو سلام سندیلوی نے لکھا ہے کہ حیات سعدی، جس میں حیات سعدی کم کلام سعدی زیادہ ہے، بہتر تھا کہ اس کا نام کلام سعدی رکھا جاتا۔ تو یہ کس نے بات کہی ہے؟ سلام سندیلوی نے بات کہی ہے۔ یاد رکھنا قول دیے جا سکتے ہیں کہ حیات سعدی، جس میں حیات سعدی کم اور کلام سعدی زیادہ ہے، تو یہ کس نے کہا ہے؟ تو سلام سندیلوی نے کہا ہے، اور اس کا نام کلام سعدی رکھا جاتا ہے۔ دراصل حیات سعدی میں سوانحی حصہ کم ہے، تنقیدی زیادہ ہے، مگر حالی کا اس معاملے میں مجبور تھے۔ حالی کے پاس سعدی کی زندگی کے حالات کم تھے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے تنقیدی حصہ شامل کر دیا۔ اس طرح حالی نے یادگار غالب نے، جس کی بنیاد غالب کے ذہن میں 1833 میں پڑ گئی تھی، لیکن 1891 تک حالی نے غالب سے متعلق مواد اکٹھا کیا، مگر وہ اس کو ترتیب نہ دے سکے۔ محققین کے مطابق ممکن ہے کہ وہ یادگار غالب کی ترتیب سے پہلے حیات جاوید کی ترتیب میں مصروف ہو گئے۔ اس درمیان ان دوستوں نے اصرار کیا کہ وہ یادگار حالی کو مرتب کر کے لکھیں، اور انہوں نے اس کام کو انجام دے دیا۔ جس ضروری کام کو انہوں نے ادھورا چھوڑ کر یہ کام انجام دیا، ضروری ایک کام حیات جاوید کے مواد کی فراہمی کا کام تھا۔ ڈاکٹر سلام سندیلوی دیگر محققین نے بھی یہ اندازہ لگایا ہے کہ حالی وہ سر سید کی سوانح لکھنے میں زیادہ وہ دیری لے رہے تھے بمقابلہ غالب کے، کیونکہ غالب کو ہیرو بناتے ہوئے حالی کو داڑھی جھجک
کو ڈائری میں جھجک محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ غالب کی شخصیت سر سید کے مقابلے قومی فلاح و بہبود اور قومی مفاد کے حق میں تھی، جبکہ سر سید ایک طرح سے حالی کے آئیڈیل تھے۔ یادگار غالب انہوں نے لکھی ضرور، اور اس کا اردو ادب میں جو مقام ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن یہ طے کرنا یہ موالیہ عمری سوانح عمری کی کتاب ہے یا نہیں، اس سلسلے میں مثبت جواب دینا مشکل ہے۔ یہ کتاب سوانح عمری سے زیادہ غالب تنقید کے خاتے میں نظر آتی ہے۔ دراصل وہ کتاب جو اردو میں سوانح ادب کا پہلا اور ہر لحاظ سے اول سوانح ادب کا نمونہ ہے، وہ دراصل حیات جاوید سر سید کی سوانح ہے، جس میں انہوں نے حیات سعدی ہی کی طرح ایک مختصر مگر جامع دیباچہ لکھا ہے۔ دیباچے کا پہلا پیراگراف اور پہلا جملہ ہی اس امر کی نشاندہی کر دیتا ہے کہ سوانح نگار جس کی سوانح لکھی گئی ہے اس کے درمیان کس نوع کا رشتہ ہے۔ حالی نے دیباچے میں یہ احساس دلایا ہے کہ سر سید کی بایوگرافی ہی کیوں لکھی جائے، لہٰذا انہوں نے اپنے عہد کے بادشاہوں کی طرف نظر اٹھائے اور انہیں اس لائق نہیں گردانا۔ بہت سے حکماء اور مصنفین کی طرف بھی نظر دوڑائی اور انہیں بھی اپنی سوانح کے لیے کمتر جانا، کیونکہ اس زمانے میں پڑھنے لکھنے والے لوگ صرف پڑھنے لکھنے کا ہی کام کرتے تھے۔ یہاں اس بات کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ حالی ایک خاص مقصد سے سر سید کو اپنی سوانح نگاری کا موضوع بنایا، اور اس شخصیت کے انتخاب کی وجہ بھی ان کے نزدیک ایک ایسی وجہ ہے جس سے قاری اختلاف نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں شروع بحث میں کچھ باتیں عرض کی گئی ہیں۔ حالی کو یہ معلوم ہے کہ تعجب کی بات ہے کہ ایسی قابل فخر بایوگرافی جس کا لکھنا مسلمانوں کو نہایت ضروری فرض تھا، اس کے لکھنے کا خیال سب سے پہلے ایک شریف انگلش مین کو آیا۔ کرنل گراہم نے سر سید کی لائف ان کی وفات سے 13 برس پہلے انگریزی میں لکھ کر شائع کر دی، اور اس ضروری کام میں سبقت کرنے کا فخر مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ راکم و سر سید کی زندگی کے حالات لکھنے کا خیال پہل اس وقت پیدا ہوا جب وہ اپنے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ مفید کام کی بنیاد ڈال چکی تھی۔ مدرسۃ العلوم علی گڑھ میں قائم ہو چکا تھا اور باوجود سخت مخالفتوں کے بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرتا جا رہا تھا۔ حالی کو یہ معلوم ہے کہ وہ سر سید کے پہلے سوانح نگار نہیں ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ سر سید کے سوانح نگار گراہم جو بیلنی ہے سر سید کی مکمل بایوگرافی نہیں ہے۔ حیات جاوید تقریباً 900 صفحات پر مبنی ایک ضخیم سوانح عمری کا نام ہے۔ حیات جاوید کتنے؟ تقریباً 960 صفحات ہیں۔ حالی نے اس سوانح عمری کے لکھنے سے پہلے سر سید کے جن واقعات کو جمع کیا تھا، بہت فنکاری کے ساتھ بعض غیر ضروری واقعات کو چھانٹتے ہوئے ترتیب دیا ہے۔ پھر بھی بہت سے نقادوں نے اس کی بیجا طوالت پر اعتراض کیا ہے۔ اس ضخیم سوانح کے پہلے حصے میں سر سید کی زندگی کے حالات ہیں جو 298 صفحے پر ختم ہوتے ہیں، اور دوسرا حصہ سر سید کی لائف اور ان کی تصنیف اور ان کے کاموں پر تبصرے کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ سبلی کے نزدیک یہ حصہ سوانح نگاری کی محنت کا تماشا گاہ ہے۔ اس حصے میں باقی صفحات خرچ ہو گئی ہیں۔ حال پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سر سید کے کردار کو بڑھا چڑھا کر پیش کی، یعنی سر سید کے بارے میں بھی لکھ دیا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں سر سید سے بڑا شیکسپیئر نہیں ہوا۔ لیکن حالی کی ان باتوں کو بہت سنجیدگی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سوانح نگاری اپنے ممدوح کی تعریف میں کسی نہ کسی حد تک مبالغے سے کام لیتا ہے، اور یہ دنیا کی ہر سوانح میں کسی کی شکل میں موجود ہے۔ جہاں تک واقعات کی ترتیب اور واقعات کی چھٹی کرنے کا سوال ہے، یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ حالی جو ہیں وہ اس سوال کو کسی حد تک مختصر اور جامع پائے تھے، لیکن یہ کہنے سے پہلے اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ یہ اردو میں پہلی سوانح کو ایک عمدہ نمونہ ہے، اور اس میں اس طرح کی فروگزشتہوں کا ہوم فطری عمل ہے۔ دراصل یہ طوالت اس لیے پیدا ہو گئی کیونکہ حالی نے جن باتوں کا ذکر پہلے حصے میں کیا ہے، ان میں سے بہت سی باتوں کا احاطہ دوسرے حصوں میں بھی کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حالی کو اس بات کا احساس نہیں ہے، حالی نے ایسا ادعا کیا ہے۔ حالی لکھتے ہیں کہ اگرچہ پہلے حصے میں سر سید کے ہر قسم کے واقعات زندگی کے ضمن میں ان کی ملکی قومی خدمات کا ذکر اپنی اپنی جگہ تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے، مگر ہم کو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر ان کو ایک سلسلے میں نہایت اختصار کے ساتھ نظم کر کے ناظرین کو خاص طور پر ان کی طرف متوجہ کیا جائے۔
حالی نے ان تمام واقعات کو دوبارہ اعادہ کرنے کی بجائے قارئین کو ان واقعات کی طرف دوہار اور ذہن کو موڑ دینا ان کے واقعات کی طرف ذہن کو موڑ دینا بتایا ہے۔ پھر بھی یہ سوال تو اپنی جگہ برقرار ہے کہ قارئین کو انانست کیوں سمجھا جائے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ مستند سوانح کی تخلیق کے لیے یا تشکیل کے لیے دیگر جن انبار پر سوانح نگری کی توجہ دینی چاہیے، حالی نے ان پر توجہ دی۔ مثلاً انہوں نے کرنل گراہم کی مختصر سوانح عمری کا مطالعہ کیا، منشی سراج الدین کے مسودے سے بھی فائدہ اٹھایا، امداد کی فراہمی کے لیے خود علی گڑھ بھی قیام کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سر سید کے ساتھ زندگی کا کچھ حصہ بھی گزارا۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ، سر سید کا مشہور زمانہ رسالہ تہذیب الاخلاق اور سر سید کی جملہ کتابوں سے بھی استفادہ کیا۔ سر سید نے خطوط کو بھی ذہن میں رکھا۔ سر سید کے بارے میں دوسروں کے بیانات میں بھی تنقیدی نگاہ ڈالی۔ سر سید کے معترضین و مخالفین کے بیانات اس زمانے میں اردو انگریزی اخباروں اور سرکاری رپورٹوں میں چھپے اور ان کا بغیر نظر مطالعہ کیا۔ سر سید کی اس مواد فراہمی کے سلسلے میں کئی کوششوں کو دیکھتے ہوئے انگریزوں کے مشہور و معروف سوانح نگار جوشائل کی یاد تازہ ہو جاتی۔ سر سید اس سوانح کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں انہوں نے سر سید کے خاندان کا ذکر کیا ہے، پھر سر سید کے بچپن کے حالات حالی نے لکھتے ہوئے اس سلسلے میں حاصل ہونے والے فوائد کی روشنی میں اور خود سر سید نے اس ذیل میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس پر نگاہ رکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہونہار پروا کے ہوت چکنے پات، یا یکی کہتے ہیں کہ بھوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آتی ہے۔ یہ کہاوت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ بڑے لوگ بچپن ہی سے کچھ ایسی خوبیاں رکھتے ہیں جنہیں دیکھنے والے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بڑا ہو کر یہ بچہ کیا بنے گا۔ حالی نے اس تھیوری کا اطلاق سر سید کے بچپن میں ایک واقعے کے ذریعے کیا ہے۔ حالی نے جوان سر سید کا ایسا ہی واقعہ حیات جاوید کے پہلے حصے میں رقم کیا ہے کہ سر سید لکھتے ہیں، جس زمانے میں میری عمر 11 برس تھی، میں نے ایک نوکر کو جو بہت پرانا بوڑھا تھا کسی بات پر تھپڑ مارا۔ والدہ کو خبر ہوئی تو تھوڑی دیر بعد جب گھر میں آیا تو انہوں نے نہایت ناراض ہو کر کہا، گھر سے نکال دو، جہاں اس کا جی چاہے چلا جائے، گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ چنانچہ ماما وہ میرا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر لے گئیں اور وہ سڑک پر لا کر چھوڑ دیا۔ اس وقت میری خالہ کے گھر سے جو بہت قریب تھا دوسری ماما نکلی اور خالہ کے پاس لے گئی۔ انہوں نے کہا، دیکھو آپا جی تم سے بہت ناراض ہیں اور میں تم کو کوٹھے پر ایک مکان میں چھپا دیتی ہوں، وہاں سے نہ نکلنا ورنہ وہ ہم سے بھی ناراض ہو جائیں گی۔ میں 3 دن تک وہاں چھپتا رہا۔ تیسرے دن خالہ صاحبہ مجھے والدہ کے پاس لے گئیں تاکہ قصور معاف کرائیں۔ انہوں نے کہا، اگر اس نوکر سے قصور معاف کرائے گا تو میں بھی معاف کر دوں گی۔ جب میں نے دیوڑی میں جا کر نوکر کے آگے ہاتھ جوڑے تب قصور معاف ہوا۔ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد حالی کا نظریہ سامنے آ جاتا ہے۔ حالی سر سید کو بچپن سے خود غالب کا فرشتہ دکھانے کی کوشش کرتے نظر نہیں آتے، بلکہ سر سید کو وہ ایک انسان کی طرح سے دیکھتے ہیں جو غلطیوں اور خطاؤں کا پتلا ہوتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں پیدا ہونے والے انسان اپنے معاشرے کے بنائے گئے اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے ایک صحیح والدین وہ انسان بناتا ہے۔ اس ذیل میں خاص طور سے ماں اور باپ کا رول اہم ہے اور یہی بات یہاں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بچپن کے ساتھ ساتھ حالی نے سر سید کے فنان شباب کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ یہ بات بھی حالی نے اپنی طرف سے لکھنے کے بجائے خود سر سید کی زبان سے ہی ادا کر دی ہے کہ وہ جوانی میں کس قدر سنگین مزاج تھے۔ طوائف کا گانا سننے کے لیے کوٹھے پر جایا کرتے تھے۔ حالی نے ایک طوائف شعر میں جان کا بھی ذکر کیا ہے جس کے مجرے میں سر سید بھی شریک تھے۔ سر سید نے ان باتوں کا اعتراف از خود کیا ہے۔ ایک اچھی سواری میں انسان کو صرف فرشتہ بنا کر پیش نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وصلی تقاضے کے مطابق انسان خطا سے بری نہیں، اس امر پر بھی روشنی ڈال جاتی ہے۔ اس لیے حالی نے سر سید کو انسان بنا کر ہی پیش کیا ہے۔ حالی نے یہ بھی نہیں چھپایا کہ سر سید نے انگریزوں کو کس طرح مدد کی اور خاص طور سے 1857 کی بھیانک تباہی میں جس طرح کے انگریزوں کی مدد کی، اس سے صرف اور صرف انسانیت کی خدمات کے حوالے سے ہی دکھایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ ان انگریزوں کی وجہ سے پورا ہندوستان اس وقت قیامت کا میدان بنا ہوا تھا۔ حالی نے ان کی پہلی ملازمت، ان کی والدہ کے انتقال وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے
اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ کس طرح بہادر شاہ ظفر نے انہیں موروثی خطاب عنایت کیا تھا۔ بین پوری کی نوکری سے تبدیل ہو کر وہ کس طرح فتح پور آئے اور آخر میں پھر دلی چلے گئے۔ دلی کے زمانے میں انہوں نے دلی میں چاروں طرف بکھری عمارتوں پر نظر ڈالی جو دست برداشتہ کا زمانے کے شکار ہو رہی تھیں۔ انہوں نے ان عمارتوں کی تحقیق شروع کی اور آثار و صنادیق جیسی کتاب لکھ ڈالی۔ سر سید، یہ سر سید کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس طرح سے حال ہی میں سر سید کی آخری فعل و مقرر ہونے کی تاریخ بجنور، آئین اکبری کی تاریخ، ایام نور کے مسائل وغیرہ کا ذکر بڑی عمدگی سے کیا ہے۔ 1857 کی جنگ کے دنوں میں جب بجنور میں بغاوت کے آثار نمودار ہوئے تو وہاں کلکٹر شیکسپیئر بہت گھبرائے۔ اس موقع پر سر سید نے کہا، جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ڈر یہ تھا کہ کلکٹر کی کوٹھیوں پر جتنے بھی انگریز اور مرد اور عورتیں جمع تھیں انہیں بانی مروں میں گئی۔ حالی نے لکھا ہے، برات جبکہ کلکٹر کی کوٹھی میں تمام یورپین اور مرد، عورتیں اور بچے جمع تھے، ایک جماعت کشید جو بظاہر ان کی حفاظت کے لیے فراہم ہوتی تھی ان کی نیتی بگڑ گئی، اور کچھ فوج اور تو بچانا باغیوں کا ان کی کمک کے لیے مراد آباد سے تقریب آنے والا تھا، نہایت ہی سخت تھی۔ اس روز سب کے مارے جانے میں کچھ شبہ نہ تھا۔ ایسے نازک وقت میں سر سید تنہا خود سبز عمارت کے بیچ میں گئی اور نواب محمود خان سے جو ان کا سرخنہ تھا گفتگو کی اور کہا کہ چند انگریزوں کو مار ڈالنے سے کیا ہاتھ آئے گا، بہتر یہ ہے کہ ان کو صحیح و سالم یہاں سے جانے دو اور تم ملک کے مالک ہو جاؤ۔ ایسے ٹیڑھے وقت میں سر سید کے ہوش و آواز بالکل بجا اور درست ہے، اور محمود خان نے اپنی عمدہ گفتگو سے اس معاملے کے متعلق تمام نصیب و فراز ایسی خوبی سے سمجھائے کہ اس نے فوراً منظور کر لیا اور سب انگریزوں کو اسی رات خونخوار مجمع سے نکال کر جکی روانہ کر دیا۔ مذکورہ والا عبارت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سوانح نگاری نے انسانیت نوازی کو یہاں پیش کیا ہے۔ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد قرون اولی کے مسلمانوں کا کردار کا سے ذہن میں اٹھ کر آ جاتا ہے، جو اپنے دشمنوں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، اور یہاں پر ہمیں ہندوستانی تہذیب میں ہنسنا کی جو تعلیم دی گئی ہے وہ سر سید کے اس موقع کے کیے گئے فیصلے سے ظاہر ہوتی ہے۔ پھر اس سلسلے میں اور بھی بہت سے واقعات کا اور سر سید کی خدمات کا ذکر ہے، جن میں مشہور و معروف واقعات میں رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھنا اور اسے لکھ کر برطانوی پارلیمنٹ میں پیش کرنا سر سید کی بے باکی روشن ثبوت ہے، کیونکہ اس وقت انگریزوں کے خلاف ایک لفظ بھی لکھنا خود کو موت کی کھائی میں دھکیل دینے کے مترادف تھا۔ حالی نے ان کے انبار پر گفتگو کی اور حالی نے لکھا ہے کہ یہ رسالہ غالباً انہوں نے مراد آباد پہنچنے ہی لکھنا شروع کیا تھا۔ اس کا انگریزی ترجمہ کرائیں، اور جب سر سید نے اس کو پارلیمنٹ اور گورنمنٹ انڈیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو ان کے دوست منع آئے، اور مسٹر رام چند کے چھوٹے بھائی رائے شنکر داس جو اس وقت مراد آباد منصف سر سید کے نہایتی دوست تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ان تمام کتابوں کو جلا دو اور ہرگز اپنی جان کو معرض خطرے میں نہ ڈالو۔ سر سید نے کہا، ان باتوں کو گورنمنٹ پر ظاہر کرنا ملک اور قوم خود گورنمنٹ کی خیر خواہی سمجھتا ہوں، بس اگر ایک ایسے کام پر جو سلطنت اور رعایا دونوں کے لیے مفید ہو مجھ کو کچھ گڑنے بھی پائے جائے تو گوارا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حالی نے بڑی ذہانت کے ساتھ ایسے واقعات پر اپنی توجہ خاص صرف کی ہے جس سے سر سید کی کردار کی خوبیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ یہ واقعہ سر سید کی بے باکی روشن ثبوت ہے، اور ان واقعات کے علاوہ حالی نے اپنی سوانح کے پہلے حصے میں جن کا اہم امور پر قارئین کی توجہ مبذول کی، ان میں ارسال تحقیق، لفظ رسائل، سوسائٹی سے اخبار نکالنا و سفر انگلستان اور اس سفر کی ضرورت کے بارے میں روشنی ڈالنا، نیز سفر نامے میں جب وطن سے متعلق خیالات پر تبصرہ کرنا، بسفر انگلستان سے واپسی کے بعد تہذیب الاخلاق کا جاری کرنا،
ماڈرن کالج کے لیے اتفاق رائے سے علی گڑھ میں کالج کھولنے کی تجویز پر اتفاق رائے سے پاس ہونا اور اس طرح کے بہت سے اموات کے ذکر کے بعد سر سید کی وفات کے بعد اخباروں میں اس افسوسناک خبر پر سر سید سے متعلق مختلف لوگوں نے ریمارک پر کاری کی توجہ دلانا اور ملک میں ان کی وفات کے بعد قوم کی بھلائی کے سلسلے میں ایک نیا جوش پیدا ہوتا۔ یہ سب کچھ حیات جاوید کے پہلے حصے میں حالی نے بڑی ہی متانت اور نہایت سنجیدہ اسلوب میں ان واقعات پر روشنی ڈالی ہے جس سے سر سید کی پوری زندگی کی تصویر اپنی تمام تر خوبیوں کے چند ناکامیوں کے ساتھ اجاگر ہوتی ہے۔ اس طرح یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس سوانح عمر میں حیات سادی اور یادگار غالب والی خامی نہیں ہے، یعنی حیات جاوید میں پیش کیے گئے اولی و تنقیدی حصے اس سوانح عمر کا ناگزیر حصہ معلوم ہوتے ہیں۔ اسے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حیات جاوید دونوں سوانح عمریوں کے مقابلے میں بہتر سوانح عمری ہے۔ مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی نے حیات جاوید پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہماری رائے یہ ہے کہ سر سید کی لائف ایک ایسے زبردست آزاد نگار قلم کا نام ہے جو نفرت و محبت دونوں سے بری ہو، اور امید ہے کہ اگر مسلمانوں میں تعلیم کی اصلی ترقی ہوئی تو سر سید کی متعدد لائنیں لکھی جائیں گی اور ان کے واسطے حیات جاوید بنیادی کام کر جائے گی۔ بیانیوں البتہ یہ جو واقعات رہ گئی ہیں ان کو آئیڈولف نگار پیدا نہ کر سکے گا۔ حیات جاوید میں بعض فرد گزشتائیں قابل لحاظ رہ گئیں۔ مثلاً عالیہ میں ناک پہ بھاری پن کا ذکر نہیں، حالانکہ ایک مدیر کے حلیے کا یہ ایک ضروری جڑ ہے۔ سر سید کی شادی کا ذکر نہیں، احباب کے بیان میں یہ ذکر نہیں کہ سر سید نے احباب کو کس طرح پیدا کیے۔ نواب محسن الملک کا ابتداً قصہ جنگ آنا اور پھر سید کے سامنے ہتھیار ڈال دینا ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ اس طرح دوستوں کے بھی ابتدائی حالات ہوں گے۔ اس ذکر کے لکھنے کی وجہ سے بھی ضرورت تھی کہ اس عہد میں لیڈر بننے کا سودا دماغ میں ہے، اور مگر ان صفحات سے لوگ عموماً بے خبر اور بے بہرہ ہیں جو ایک آدمی کو لیڈر بنا دیتی ہیں۔ شیروانی صاحب نے حافظ محمد شیرانی مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی مولانا محمود خان شیروانی صاحب نے جن کتابوں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے جو حیات جاوید میں پائی جاتی ہیں وہ اتنی بڑی بھی نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے سر سید کی زندگی کی پوری تصویر کی تکمیل نہ ہو سکے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کے بعد سر سید کی سوانح اب تک لکھنے کی صحیح نہیں کی گئی، اور اب اگر لکھنے کی کوشش بھی کی جائے تو جو واقعات حالی نے بیان میں کیسے ہیں شاید ہیں کہ کوئی سوانح نگار اس جمی میں کچھ زیادہ لکھ سکے۔ اس لیے آج بھی حالی سر سید کے اکیلے سوانح نگار ہیں جنہیں ہم اردو میں سوانح نگاری کے میدان میں میل کا پتھر کہیں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ ایک بار اس کا خلاصہ بھی جان لیتے ہیں تاکہ پورا اب جو آپ نے پڑھا بالکل ہی دماغ میں ہے وہ بیٹھ جائے۔ دراصل وہ کتاب جو اردو میں سوانحی ادب کا پہلا اور ہر لحاظ سے سوانحی ادب کا جس سوائی لکھا ہے سوانحی آئے گا مسٹیک ہو گئی ہے اس میں ادب کا نمونہ ہے دراصل حیات جاوید مبنی سر سید کی سوانح، جس میں انہوں نے حیات سادی ہی کی طرح ایک مختصر مگر جامع دیباچہ لکھا۔ دیباچے کا پہلا پیراگراف دیکھو، جو سب سے پہلا جو نمونہ ہے وہ حیات جاوید پر مبنی جو ہے وہ سر سید کی سوانح ہے، جس میں انہوں نے جو ہے وہ حیات سادی ہی کی طرح ایک مختصر مگر جامع دیباچہ انہوں نے لکھا ہے۔ دیباچے کا پہلا پیراگراف اور پہلا جملہ اس امر کی نشاندہی کر دیتا ہے کہ سوانح نگار اور جس کی سوانح لکھی گئی اس کے درمیان کس نوع کا رشتہ ہے۔ حالی نے دیباچے میں یہ ساز دلایا ہے کہ سر سید کی بایوگرافی ہی کیوں لکھی جائے، لہٰذا انہوں نے اپنے عہد کے بادشاہوں، امراء اور نوابوں کی طرف نظر اٹھائی اور انہیں اس لائق نہیں گردانا۔ بہت سے حکماء اور مصنفین کی طرف بھی نظر دوڑائی، انہیں بھی اپنی سوانح کے لیے کم تر جانا، کیونکہ اس زمانے میں پڑھنے لکھنے والے لوگ صرف پڑھنے لکھنے کا ہی کام کرتے تھے اور عملی طور پر کوئی ٹھوس تعمیری کام انجام نہیں دیتے تھے۔
جیسے سر سید نے لکھنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسکول، کالج اور مختلف طرح کی انجمنیں قائم کی، کئی طرح کی سوسائٹی قائم کی، اتنا ہی نہیں رسالے بھی جاری کیے۔ اس جکیم سوانح کے 2 حصے ہیں جو حیات جاوید ہے۔ پہلے حصے میں سر سید کی زندگی کے حالات قلمبند کیے ہیں جو 298 صفحے پر مبنی ہے، اور دوسرے حصے میں سر سید کی لائف کی جو ہے تقار ہے، نیز ان تصانیف اور ان کے کارناموں پر تبصرے کیے گئے ہیں۔ پہلی کے نزدیک یہ سوانح نگاری کی محنت کا تماشا گو ہے۔ اس حصے میں باقی کے صفحات خلوج ہو گئے ہیں۔ حالی پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سر سید کے کردار کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، یعنی سر سید کے بارے میں یہ بھی لکھ دیا کہ اس وقت ہندوستان میں سر سید مہیا اسپیکر موجود نہیں تھا، اور آگے یہ بھی لکھ دیا کہ اب تک ہندوستان میں سر سید سے بڑا شیکسپیئر پیدا نہیں ہوا، لیکن سر سید کی ان باتوں کو بہت سنجیدگی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سوانح نگار اپنے مدعو کی تعریف مدعو ہے اس کی تعریف میں ممدوح کی تعریف میں کسی نہ کسی حد تک مبالغے سے کام لیتا ہے، اور ہر طرح کی خامی دنیا کی ہر سوچ میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتی۔ تو یہ تھا، اور اس کے جو سوال دیے گئے تھے حالی کی سوانح جاوید کے پہلے حصے کا تنقیدی تجزیہ اور حالی کی سوانح نگاری کی اہم خصوصیات کا اجمالی جائزہ پیش کیا۔ اور اس میں امدادی کتب بھی دی ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جیسے اردو نثر کا فی ارتقاء، یہ غلط لکھا ہے، اردو نٹر لکھا ہے، اردو نثر آئے گا، اردو نثر کا ارتقاء ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی کتاب ہے۔ تجزیہ اور تجزیہ یہ ڈاکٹر سلام سندیلوی کی کتاب ہے۔ سر سید اور ان کے نامور رفقا سید عبداللہ کی کتاب ہے، اور حیات جاوید مولانا الطاف حسین حالی کی یہ کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو کلاس آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور کس ٹاپک پر اگر ویڈیو چاہتے ہیں اور کس بھی ٹاپک پر تو ضرور کمنٹ کرنے گا، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں جس سے ہمیں موٹیویشن ملے اور ویڈیو بنا سکیں۔ بنا موٹیویشن کے کچھ نہیں ہوتا، اگر موٹیویشن نہیں ملے گا ہمیں پہ تو ویڈیو نہیں بنا پائیں گے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ چینل کو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو ہے وہ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔